بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور حکومت واقعی گھبرا گئی جی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حکومت نے ایک آرڈیننس تیار کیا ہے، مشروط آرڈیننس ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہے کہ یہ سینٹ الیکشن میں جو ہے وہ قانونی معاملہ ہے کہ اس کو اوپن بیلٹ رکھا جائے یا سیکرٹ بیلٹ رکھا جائے، تو پھر اس کے لیے ہم آرڈیننس تیار کر رکھتے ہیں۔ تو پہلے ہی آرڈیننس تیار کرا لیا، یعنی سرکولیشن کے ذریعے، جو سرکولیشن کے ذریعے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وفاقی وزراء کو بائی میل یا موٹر سائیکل تے بندہ بھیجیا اور جا کے ایک وزیر تو سائن کرا لے، دوسرے تو کرا لے، تیسرے تو کرا لے، اس طرح سے انہوں نے ایک سائن کروا لی ہیں آرڈیننس کے اوپر، اس کی منظوری لے لی ہے، اور اب صرف صدر پاکستان کے سائن ہوں گے اور وہ آرڈیننس جاری ہو جائے گا۔ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے یا خفیہ بیلٹ ہونا چاہیے، یہ معاملہ جو ہے یہ عمران خان کی حکومت لے کے گئی ہے سپریم کورٹ میں، صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے چاروں صوبوں سے کی حکومتوں سے اس پر ان کی آرا لی اور الیکشن کمیشن سے آرا لی۔ تین صوبے ظاہر ہے کے پی کے، بلوچستان اور پنجاب، چونکہ عمران خان کی زیر اثر ہیں، ان کی پارٹی یہاں پر برسر اقتدار میں ہے یا ان کے اتحادی برسر اقتدار میں، بلوچستان میں اتحادی ہیں نا، تو وہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ بالکل جناب خان صاحب جو کہہ رہے بالکل حقان اعظم دا آرڈر ہے، شاہی فرمان ہے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن سندھ حکومت نے کہا کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہو سکتا، 2/3 اکثریت کے ساتھ آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہی لکھ کے دیا ہوا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ یہ کیس ابھی زیر سماعت ہے، یعنی سب جوڈس ہے، اور اس دوران حکومت جو ہے وہ اس نے ایک نیا واردت پاتی، انہوں نے کہا یہ فرض کرو، یعنی فرض کرو کہ اگر یہ آ گیا تو اسی فوری طور پہ آرڈیننس کاٹ دیں گے، یعنی اگر فرض کرتے ہیں کہ عدالت یہ کہہ دیتی ہے، اور ویسے یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ عدالت سپریم کورٹ کی اس طرح کی بات کرے گی، لیکن عدالت ہے، ظاہر ہے سپریم کورٹ ہے، آئین کی نریشن تو انہیں نہیں کرنی ہے، تو اگر فرض کریں وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے یہ ایک قانونی معاملہ ہے اور اس کے لیے قانون سازی کر لیں، تو پھر آرڈیننس جاری ہو سکتا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں۔ تو وہ آرڈیننس جاری کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا بھائی؟ آپ اس کے لیے فوری طور پہ کابینہ کا اجلاس بلا سکتے ہیں اگلے ہی روز، اور پھر آرڈیننس کو پیش کر کے منظوری لے سکتے ہیں، پھر صدر پاکستان کو بھیج کر سیم نائٹ ہی اس کا سائن کروا کے جاری کر سکتے ہیں۔ لیکن انی کالی ہے، انہیں گھبرائے انہیں کہ ابھی وہ کیس زیر سماعت ہے، اور انہوں نے اس سے پہلے ہی ساریاں تیاریاں مکمل کر لی ہیں کہ جس طرح انہوں نے پتہ ہے کہ فیصلہ یہی آنا ہے، جو یہ چاہ رہے ہیں ان کی منشا کے مطابق آنا ہے۔ یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے کہ میں نہ اس کیس پھنس جاواں، یہ ایک توہین عدالت کا بھی میرا خیال ہے پہلو نکلتا ہے اس میں کسی نہ کسی طرح سے، کہ ابھی یار ایک کیس زیر سماعت ہے تو اسی ایڈے کالے پہ کہ آپ نے یہ کام بھی کرنا شروع کر دیا۔ خیر حکومت جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے اور اس نے یہ سلسلہ جاری کیا، اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور یہ بات بلاول بھٹو نے آج اس پہ پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ حکومت گھبرا چکی ہے اور اس کے پسینے خان کے نکل رہے ہیں، اور یہ اس کے اپنے ارکان اسمبلی کے اوپر اس کا عدم اعتماد ہے۔ مطلب ہے کہ خان نو پتہ ہے کہ میرے جڑے ایم پی ایم این اے نے میرے نال نہیں ہے وچوں، انہوں نے جس لئے خفیہ بیلٹ دے جان دا موقع ملیا تو انہوں نے میرے خلاف ووٹ پا دینا۔ یہ خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے، اور بلکہ اندازہ کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اب انہیں یقین ہو گیا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر واقعی ہو جائے گا۔ اور بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت سنجیدہ تھی، حکومت یہ چاہتی تھی کہ یہ کام ہو، تو انہیں اس کے لیے جو جتنی بھی پارلیمنٹ میں جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ایک کمیٹی بنا کے مذاکرات کرنے چاہیے تھے، اس کو سنجیدہ معاملے کو سنجیدگی سے لے کے آنا چاہیے تھا، اور پھر اس پہ بات ہوتی۔ تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو، ہم نے انہوں نے بلکہ کہا کہ ہم نے میثاق جمہوریت میں اس بات کے اوپر وعدہ کیا ہوا ہے کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا یہ اصولی سٹینڈ ہے، لیکن اس کا ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ یہ کام 2.5 سال میں انہیں یاد کیوں نہیں آیا، انہیں یہ کام اس وقت کیوں نہیں یاد ہے جب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی، یا اس سے پہلے چیئرمین سینٹ منتخب ہو رہا تھا، یا اس دوران جو سارے معاملات 2.5 سال گزر گئے اس دوران انہیں یاد کیوں نہیں آیا؟ وہ اس لیے یاد نہیں آیا انہیں کہ کیونکہ اس کو ضرورت نہیں تھی، اس وقت اس بات کی اہمیت نہیں تھی۔ یہ کوئی پاکستان کی حکومت جو ہے نا وہ چلتی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ، کہ لمحہ موجود جڑا نا انہوں کو فطرہ ٹپا لو،
اس تو بعد ویکھاں گے کی ہوئے گا کی نہیں ہوئے گا. وہ اصول اور وہ کہانیاں, وہ پرنسپل, وہ جناب وہ جڑو خان صاحب بڑے سنجیدہ ہو کے, اچھا یہ بندہ جتنی سنجیدہ ہو کے جو بات کہے گا وہ اس کے بالکل الٹ ہی ہوگی. جب اس کو موقع ملے گا نا یہ اتنی ہی الٹ حرکت کرے گا اور پھر کہے گا دیکھیں جی یو ٹرن لینا تو دانشمند بندے کی نشانی ہوتی ہے. وہ تو اگر ہٹلر یو ٹرن لے لیتا تو بچ جاتا نا, مطلب وہ ان کے ذہن میں مثال بھی ہٹلر کی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی اپروچ ہے اور حکومت کو اب ہر طرف سے تنقید کا سامنا ہے. ویسے تنقید ہو رہی ہے حکومت پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے, عوامی سطح پر ہو رہی ہے, مہنگائی کی وجہ سے, سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں, پولیٹیکل مجبوری کی وجہ سے یا آئینی معاملات کی وجہ سے, لیکن حکومت کا گھبرائی بھی ہوئی ہے. یہ بھی بات ٹھیک ہے, لیکن وہ گھبرائی ہوئی ہے کہ ساڈے ایم پی ایم این اے ساڈے خلاف نہ چلے جان, ساڈیاں سیٹاں نہ کٹ جان. ادروائز حکومت کو کوئی اثر نہیں, بالکل سکون .com, وہ ایسے ہے چل ماحول میٹھے چول. وہ بالکل اس بارے میں کوئی جو ہے وہ نہیں کرتے کہ جناب کوئی بندہ ہم پہ طنز کر رہا ہے, کوئی ہمیں تانا مار رہا ہے, کوئی ہمیں ہمارے کیے ہوئے وعدے یاد دلا رہا ہے. بالکل کسی قسم کا ان پہ نہ کوئی پشیمانی ہوتی ہے, نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے, نہ چہرے پہ بل آتا ہے. بالکل جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. اس آرڈیننس کے حوالے سے میں نے ایک بڑے معروف وکیل ہیں اور وائس چیئرمین رہے ہیں پاکستان بار کونسل کے, عابد ساکی صاحب, ان سے بات کی تو میں نے کہا کہ یار اس طرح سے حکومت کر رہی ہے. تو اس نے کہا کہ یار یہ تو پی سی او ہو گیا, یعنی پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر. یہ جو پی سی او ہوتا ہے یہ اس کے تحت حلف لیا جاتا ہے, یعنی یہ سپرا کانسٹیٹیوشنل ایک ایکٹ ہوتا ہے جو کہ ظاہر ہے کہ جو آئین ہے اس کو معطل کرنے کے مترادف ہوتا ہے اور اس کی سزا جو آرٹیکل 6 میں لکھی بھی ہوئی ہے. بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاتا. یہ پی سی او مارشاء اللہ کے دنوں میں آیا کرتا ہے. پی سی او کے تحت حلف لیا تھا ججز نے, آپ کو یاد ہوگا پی سی او ججز کا ایک بہت تفصیلی فیصلہ بھی ایک پی سی او جج نے دیا تھا, یعنی افتخار محمد چودھری نے سن 2000 میں جاری ہونے والے پی سی او پہ حلف لیا تھا اور پھر 2007 میں پی سی او پہ حلف لینے والے ججز کے خلاف فیصلہ دیا تھا. تو پی سی او جو لوگ تھوڑے سے سمجھ لیں کوئی جن کی عمریں 30-35 سال کے قریب ہیں یا 40 سال کے قریب ہیں, ان کو اس بات کی بخوبی سمجھ آ جائے گی کہ پی سی او کیا ہوتا ہے. تو پی سی او کے جو ہے اس کے کریئر, میں نے پھر ساکی صاحب سے پوچھا کہ ساکی صاحب کیا یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت اس میں ترمیم ہو سکتی ہے, آرڈیننس جاری ہو سکتا ہے, آپ ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنل ماہر ہیں. انہوں نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا, یہ آئین میں ترمیم کے ذریعے ہی یہ اوپن بیلٹ کروایا جا سکتا ہے, اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے. تاہم کیونکہ سپریم کورٹ کے میں میٹر چل رہا ہے, سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کرنی ہے. اگر سپریم کورٹ اس قسم کی تشریح کر دیتی ہے تو وہ سپریم کورٹ کی منشا ہے, لیکن میری نظر میں انہوں نے کہا کہ اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. لیکن چونکہ یہ معاملہ آئینی کم اور سیاسی زیادہ ہو چکا ہے, سینٹ الیکشن آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں, تو حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ گھبرائی ہے. ان کے اوسان خطا ہوئے ہوئے ہیں. کبھی کمیٹی ایک بناتے ہیں, کبھی کمیٹی دوسری پا دیتے ہیں, پھر کمیٹی چونکہ بندہ کٹ دینے پھر تیجا بندہ پا دیتے ہیں. یہی کرتے جا رہے ہیں اور اس کے لیے وہ کسی بھی طرح چاہتے ہیں کہ ہمارے ارکان جو ہیں سینٹ وہ زیادہ سے زیادہ جیت جائیں. لیکن جو حالات ہیں, اگر اوپن بیلٹ نہ ہوا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے, تو پھر خان صاحب دے سینٹ دے امیدوار جڑے نا وہ ہردے نظر آن گے. میرا یہی اندازہ ہے, کیونکہ سینٹ میں پھر دل کی مرضی کے مطابق ووٹ ڈالا جائے گا تو پھر اتنے دلوں کے راز پھر رب ہی جانتا ہے. لیکن جو ایم پی ایز ملتے ہیں پنجاب اسمبلی کی حد تک حکومتی, وہ حکومت سے بہت زیادہ نالاں ہیں. ایک گروپ بھی بن چکا ہے باقاعدہ طور پہ, بلکہ 2 گروپ ہیں, ایک پنڈی کا گروپ ہے اور ایک وہ گروپ ہے جو کہ داؤد سلیمانی صاحب نے بنا رکھا ہے. تو اس طرح کر کے حکومت وڈا دوائی سکتی ہے. لیکن یہ ساری صورتحال تھی تو میں نے سوچا کہ آپ تک پہنچا دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.